میں عاشق اتنی خاموشی کے ساتھ سنے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے آج دنیا سوال کر رہی ہے، اے سنی مسلمان، تو جھنڈے کب تک لگائے گا؟ تو لائٹنگ کب تک لگائے گا؟ تو شہر کو کب تک جگمگائے گا؟ ہر کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی پوچھتا ہے کیا صحابہ کے زمانے میں لائٹنگ لگائی گئی تھی؟ کیا حضور کے زمانے میں جھنڈے موجود تھے؟ ہم نے کہا ارے پنڈے، ہم ڈنڈے کے ساتھ میں لگاتے ہیں جھنڈے. ہمارا مقصد جھنڈا اس بات کی نشانی ہے کہ ہم نبی کے وفادار ہیں اور دلدار ہے. اب لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت بڑے بڑے بینر اور ساتھ میں اتنے بڑے بڑے کپڑے لٹکا دے رہے ہیں، یہ کپڑے اگر کسی غریب کو دے دیے جائے تو کتنا اچھا ہوگا. آج ہمارے نوجوانوں کو اسی طرح سے بہکاتے ہیں. کیا بولتے من کہ تم فضول خرچی کر رہے، پیسے ہم خرچ کر رہے، تکلیف تیرے کو. تو کہے ہماری جماعت کا نام ہی تکلیفی جماعت ہے. ہم کو تکلیف نہیں ہوں گی تو کس کو ہوں گی؟ تو آپ تکلیف والوں کے پاس مت جاؤ. یہ تکلیف والے آج بھی تکلیف میں ہے، اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ قبر میں بھی یہ تکلیف میں رہیں گے. ہم تکلیفی جماعت والے نہیں ہیں. ہمارا بولنا باباگے دہل رہتا ہے، کھلا اور صاف رہتا ہے. کوئی مانے کہ نہ مانے، ایمان والا ضرور مانتا ہے، اور وہ تانتا ہے تو اس کو تاننے دو. اب جھنڈے کب تک لگائیں گے؟ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 3 سال ہو گیا. اس ملک ہندوستان میں ہمارے ساتھ دوسرے سماج کے بھی لوگ رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ملک سے محبت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے. کسی کے ڈر سے، کسی کے ڈرانے سے، کسی کی حکومت سے، کسی کے پاور سے، کسی کی طاقت سے ہم ہندوستان کو محبت کرتے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی مٹی سے محبت کرو. اور ہماری محبت کتنی ہے کہ ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو اس زمین پر سبحان رب العالی پڑھتے ہیں. ہم سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن یہ الگ سند پوچھ رہا ہے صحابہ کے دور میں جھنڈا تھا کیا؟ حضور کے زمانے میں لائٹنگ تھی کیا؟ عجیب بات ہے. حضور کے زمانے میں پکی مسجد نہیں تھی، کچی مسجد تھی حضور کے زمانے میں. کسی سے بھی پوچھو. اب پکی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو تو کیا حضور کے زمانے میں پکی مسجد تھی؟ فین لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، کوئی مئی کا لال اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کے زمانے میں صحابہ نے پنکھے کی ہوا میں سجدہ کیا. ٹیوب لائٹ تھا. حج کو سب جا رہے، وہ بھی جا رہا، ہم بھی جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ اور وہاں سے آ کر ایک صاحب بولے حضرت جب سے آیا جب سے بہت گھبراہٹ ہو رہی. میں بولا گھبراہٹ ہو رہی؟ کہاں گئے تھے تم؟ گئے تھے کہاں؟ بولے میں عمرے کو گیا تھا. میں نے عمرے کو جانے کے آنے کے بعد بھی تیرے کو گھبراہٹ ہو رہی؟ بولے نہیں، میں جب کنکر مارنے کو گیا نا تو میرے کان میں آواز آئی. میں نے بولا کیا آواز آئی؟ بولے بٹے اپنے والے کچھ مارتا کیا؟ میری تقریر سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. آ رہی کہ بولو نا. جیسا میرے کو زیادہ سمجھتا نہیں، تم بولیں گے تو میں سمجھاؤں گا. سمجھ میں آ رہی کیا؟ ارے بولو نا. ہاں. ایک مرتبہ کیا ہوا،
کہ حضرت مولانا سید اختر صاحب بیان کر رہے تھے جمعے کا، اور جب بیان کرے تو صبح میں ایک آدمی چلانے لگا، بولے میری بکری گم گئی، میری بکری گم گئی، میری بکری گم گئی۔ اور اس سے پوچھا میری بکری دیکھا کیا؟ بولے نہیں۔ بولے تیرے گھر میں تو نہیں، میرے گھر میں تو میرے بچوں کے واسطے جگہ نہیں ہے۔ بولے تیری بکری کیا باندھوں گا؟ ارے بولے میری بکری گئی کیا؟ بولے کیا معلوم۔ اب اس نے کیا کرا، کوسنا شروع کرا، جس نے بھی چرایا ہوں گا وہ کھڑے ہو گیا، بولے بکری میں نے چرایا۔ بولے جب سے پوچھ رہا تھا دیکھو، بولے بکری چرایا میں نے۔ وہ تو نے بکری چرایا جب سے بولتا کیوں نہیں؟ ارے تو بولے چرایا تو گناہ تھوڑی کرا۔ بولے گناہ نہیں ہے۔ بولے نہیں، چلو سید صاحب کے بعد ابھی پوچھا تو میں انہوں نے جمعے کے دن کیا بولے، انہوں نے بولے تبھی تو میں نے چرایا۔ اب کم سے کم 500 لوگ مسجد کے سامنے جمع ہو گئے۔ اب بیچارہ امام تو اکیلے رہتا، اس کا کوئی نانی کا ہے، نہ نانا کا ہے، نہ پھپھا کا ہے، نہ خالو کا ہے، نہ بھائی کا کوئی رشتہ دار، نہ بہن کا رشتہ دار رہتا کہ کوئی؟ گاؤں میں امام اکیلا، اور پھر بھی کتنا راج کرتا سب کے آگے۔ ماسٹر صاحب پیچھے، ڈاکٹر تمہاری ڈاکٹری ڈسپینسری دواخانے میں پیچھے، سب پیچھے۔ اب امام صاحب گھبرا گئے، بولے اتنے سارے لوگوں کو لا لیا، کیا ہو گیا؟ بولے امام صاحب ادھر آؤ، نیچے آؤ۔ بولے کیا ہو گیا؟ امام صاحب بڑے کاپتے کپتے پہنچے۔ بولے ہوا کیا؟ بولے حضرت تم نے جمعے میں کیا تقریر کر رہے تھے؟ بولے میں نے اللہ رسول کی بات بولا۔ بولے مولانا جھوٹ مت بولو، تم نے بولے تھے بکری چرانا سنت۔ ارے بھائی، بولے میں کائے کو بولوں؟ میں نے تھوڑی بولا چوریا ووریا کرنے کا۔ ارے میں اچھا آدمی ہوں، نیک آدمی ہوں، میں تم کو سدھارنے کے واسطے آیا کہ بگاڑنے کے واسطے آیا؟ بولے مولانا میں نے خود نے سنا تھا، آدھا سننے والا بگڑ جاتا ہے، سدھرتا نہیں ہے۔ کہا تم نے کہا تھا بکری چورانا۔ بولے تیرا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو سو رہا تھا کہ جاگ رہا تھا؟ ارے میں نے بولا بکری چرانا سنت، تو نے سنا بکری چرانا سنت۔ اب تم نے کیا سنے کیا نہیں سنے میں تو نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ دشمن احمد پر شدت کیجیے۔ یا رسول اللہ، ہم لائٹنگ لگائیں گے، کوئی کرے فائٹنگ، ہماری نہیں ہوں گی بند لائٹنگ۔